بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگرچہ اسلام میں بلی حلال نہیں ہے، لیکن اس کو پاکیزہ اور طاہر حیوانات میں شمار کیا جاتا ہے۔ جو بلیاں کسی کی ملکیت نہ ہوں، انہیں پالنے میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ سیدنا عمر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا۔ اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، پھر اس بلی کی وجہ سے وہ دوزخ یعنی جہنم میں گئی۔ جب اس نے بلی کو قید میں رکھا تو نہ کھانا دیا اور نہ پانی، اور نہ ہی اس طرح کی کوئی اور چیز، اور نہ ہی اس کو آزاد کیا تاکہ وہ خود اپنے لیے کوئی خوراک یا کیڑے مکوڑے تلاش کر لیتی، اور اس نے بلی کو بہت اذیت دی، اس لیے وہ جہنم میں گئی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بلیوں کو گھر میں پالنا کیسا ہے، اور اس بارے میں ہمیں اسلام کیا کہتا ہے، اور اس ویڈیو کے متعلق آپ کو کچھ اہم معلومات بھی دوں گا کہ اگر کوئی گھر میں بلی پالنا چاہتا ہے تو گھر میں بلی پالنے کے کیا فائدے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سہیل عباسی ہلز چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ حدیث میں ہے کہ اگر بلی کھانے کی کسی چیز میں سے کچھ کھائے یا پی جائے تو وہ پلید نہیں ہو جاتا، کیونکہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک عورت نے حضرت ام عائشہ کو کھانے کے لیے کچھ بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ اس عورت نے وہ چیز وہیں رکھ دی اور بلی آئی اور آ کر اس میں سے کھا گئی۔ حضرت ام عائشہ نے نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ سے کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا، اور فرمایا، بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بلی پلید اور نجس نہیں، بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ حضرت ام عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ناظرین اور سامعین، بلی کی تاریخ کئی سو سال پرانی ہے۔ ایک سائنسی اندازے کے مطابق انسان نے بلی کو 10,000 سال پہلے سودایا یا پالتو بنایا تھا۔ بلی آج کے جدید دور میں عام پائے جانے والے جانوروں میں سے ایک ہے۔ بلیوں کو شاید اس وجہ سے سودایا گیا تھا کہ یہ اناج اور چوہے کھاتی تھی۔ بلیوں کو گھر میں دوست کے طور پر بھی پالا جاتا ہے۔ پالتو بلی کے جسم پر بڑے یا چھوٹے بال ہوتے ہیں، جس بنا پر ان کی اقسام اور نسلوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین اور سامعین، فقہاء اور علماء نے گھر میں بلی پالنے کی اجازت دی ہے، کیونکہ بلی نہ تو موذی جانور ہے اور نہ ہی پلید ہے۔ ہر کسی کو معلوم ہے کہ اس کو گھر میں پالنے میں کوئی نقصان نہیں، بلکہ بلی کو گھر میں پالنا فائدہ مند ہے، کیونکہ یہ گھر میں موجود کیڑوں اور چوہوں وغیرہ کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ بعض مذہب میں بلیوں کو حلال سمجھا جاتا ہے اور بعض میں حرام، لیکن اسلام نے ایک طرف تو ان کا گوشت کھانے سے منع کیا اور دوسری طرف ان سے پیار و محبت اور حسن سلوک سے پیش آنے کی تلقین بھی کی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ جیسا کہ ایک صحابی کی کنیت تھی ابو ہریرہ، یعنی بلیوں والا برگی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے نام کے حوالے سے مؤلفین میں اختلاف ہے۔ کچھ نے لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کا نام اسلام لانے سے پہلے عبدالشمس تھا اور اسلام لانے کے بعد عبدالرحمن رکھا گیا۔ کسی نے عمر بن عامر لکھا تو کسی نے عبداللہ بن عامر، لیکن آپ کا اصلی نام عبدالرحمن ہے۔ ابو ہریرہ آپ رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، اور بعض لوگوں نے آپ کی اس کنیت کی وجہ سے بلیوں کا باپ کہنا شروع کر دیا، جو صحیح نہیں ہے۔ عربی میں ایک لفظ کے بہت سے مطلب ہوتے ہیں، اور آپ کی کنیت اس وجہ سے ہے کہ آپ کے پاس ایک بلی تھی جس کو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھ رکھا۔
کرتے تھے، اس لیے آپ رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو ہریرہ پر کی تھی بڑھ گئی۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ بلی گرمی کی وجہ سے دیوار کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے بلی کو اٹھا کر اپنے آستین میں چھپایا لیا۔ یہ روایت ثابت کرتی ہے کہ گھر میں بلی پالنے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر کسی کو گھر میں بلی پالنے کا شوق ہے تو وہ ضرور پورا کرے، لیکن ان کے کھانے پینے کا پورا خیال رکھا جائے اور ان کو کوئی تکلیف یا ایذا نہ دی جائے۔ اگر آپ کو بلی سے کوئی شکایت ہو یا بلی گھر کا دودھ یا کوئی اور چیز کھا جاتی ہو تو ان کو مارنے کی بجائے آپ کو چاہیے کہ کسی دور دراز علاقے میں ان کو چھوڑ آئیں، لیکن اس کو ایذا یا تکلیف نہ پہنچائیں۔ بلیوں کی تاریخ بہت ہی زیادہ پرانی ہے۔ تو جو بلی کے جسم پر بال ہوتے ہیں، ان سے ان کی جو نسل اور اقسام کا پتہ چلتا ہے۔ بلی کی جو بڑی بڑی مونچھیں ہوتی ہیں وہ اس سے کسی بھی چیز کا یا خطرے کا پتہ چلا لیتی ہے۔ اگر رات کو بھی وہ ان مونچھوں کے ذریعے کسی چیز کا پتہ چلا لیتی ہے۔ حدیث سے ثابت ہوا کہ بلی کا جوٹا کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں، اگر بلی نے چوہا یا کوئی ایسی چیز کھائی ہے تو پھر اس کا جوٹا کھانے سے پرہیز کیا جائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے یوٹیوب چینل سہیل عباسی ہلز کو سبسکرائب کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔